اور دنیا کا ہے۔ اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلوں، جب 2013 کے اندر میاں نواز شریف، یہ ممکن تھا کہ پاکستان G20 کے اندر شامل ہو جاتا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک پی ٹی آئی وجود میں آئی اور اس پی ٹی آئی کو بنایا گیا، انہوں نے احتجاج کیے، انہوں نے دھرنے کیے، 126 دن کا دھرنا انہوں نے رام آباد کے اندر کیا، جس کا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر جو غیر ملکی صدوروں نے آنا تھا ان کے دورے ملتوی ہوئے، چین کے صدر نے آنا تھا وہ دورہ ملتوی ہوا، اور انہوں نے یہاں پر آ کر بہت بڑی سرمایہ کاری کرنی تھی، لیکن وہ دورہ بھی ملتوی ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لیڈر اپنے ویژن کے اوپر ڈٹا رہا اور پاکستان کی خدمت کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک پاناما کیس آیا جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا، لیکن اس وقت کی ہماری عدلیہ اور اس وقت کی ہماری ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی، انہوں نے مل کر گٹھ جوڑ کر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیس بنایا، اور جب اس کیس کے اندر کچھ نہ ملا تو بلیک لا ڈکشنری کے ذریعے ایک فیصلہ سنایا گیا، اور وہ فیصلہ کیسا مضحکہ خیز فیصلہ تھا کہ میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ آپ کا آپ کے بیٹے کی کمپنی سے تعلق ہے اور وہاں سے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، سوچنے والی بات ہے کہ وہاں سے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ لیتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر۔ یہ فیصلہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر جے آئی ٹی بنائی گئی، زبردستی جے آئی ٹی بنائی گئی، پھر سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج احتساب عدالت کے اوپر بیٹھا اور من پسند انہوں نے فیصلے کروائے۔ اس وقت نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا، اس لیڈر نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آج طرح طرح کی ہر طرف سے گواہیاں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے حق میں، اور وہ سرخ رو ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ نے نواز شریف کو نااہل کیا اور اس کی حکومت کو ختم کی، اور جو پاکستان کا جو ترقی کا سفر تھا یہ اس دن سے رک گیا۔ آپ اس دن کے اعداد و شمار لے لیں تو آپ کو معلوم ہوگا اس دن سے پاکستان کی تنزلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنائی گئی، آئینی بنائی گئی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور طرح طرح کے ہیلے بہانے RTS بٹھایا گیا، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ اس وقت سے پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ جب سے نواز شریف کو نااہل کیا، جب سے پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ جو اسٹاک ایکسچینج 55,000 پہ تھی اسے ہم نیچے لے کر آتے گئے وہ گرتی گئی، اور جو ملک G24 ممالک میں شامل ہو رہا تھا اور G20 میں شامل ہونے والا تھا، وہ ملک 45ویں نمبر پر چلا گیا، اور ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ آج جب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ وہی اسٹاک ایکسچینج آج 50,000 کے نمبر کو عبور کر گئی۔ تقریباً 6 سال پہلے جو اسٹاک ایکسچینج 55,000 پہ تھی، آج اس نے 50,000 کا نمبر عبور کیا ہے 6 سال کے بعد۔ کوئی بھی چیز جب ترقی کر رہی ہوتی ہے تو وہ نیچے نہیں آتی، وہ اور ترقی کرتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز جب ترقی کر رہی ہوتی ہے تو وہ نیچے نہیں آتی، وہ اور ترقی کرتی ہے، لیکن ہمارا واحد ملک ہے جو ترقی کرتا ہوا نیچے آتا گیا۔ تو آج نواز شریف صاحب آئے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک اعتماد قائم ہوا ہے، بزنس مین کے اندر اعتماد قائم ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج 6 سال بعد 50,000 کے نمبر کو عبور کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج لاہور کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، ان کو ضلع وطن رکھا گیا، تو آپ سب ایک امید رکھیں میاں نواز شریف صاحب سے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور اس ملک کو ترقی دیں گے، اور آپ نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں۔ آپ اختلاف ضرور رکھیں، لیکن مخالفت میں اس حد تک آگے نہ جائیں کہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوں۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں، وہ پاکستان کے اندر ایک نئی امید کی کرن ہے اس وقت، اور اگر پاکستان کو اس وقت کوئی سیاسی لیڈر سنبھال سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ ایک طرف 9 مئی والے ہیں اور ایک طرف 28 مئی والے ہیں۔ 9 مئی والوں نے کیا کیا؟ شہداء کے مجسموں کو گرا دیا اور پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو غداری کی طرف ابھارا، اور دوسری طرف 28 مئی والے ہیں جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، ایٹمی دھماکے کیے۔ وہ محسن، وہ میاں نواز شریف صاحب، وہ لیڈر پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اور وہ آئے گا انشاءاللہ، اور پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر پہلے کی طرح گامزن ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔